تو میرے دوستوں عزیزوں، یہ نقل و حرکت اس مقصد کے لیے تھی کہ دعوت کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالا جائے۔ میری بات دھیان سے سننی ہوگی۔ نقل و حرکت کے علاوہ جتنے بھی اور ذرائع ہیں دین کے بات کے پہنچانے کے، اس سے امت تک دین کی معلومات تو پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ ذرائع لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال نہیں سکتے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ جتنے بھی ذرائع اس زمانے میں استعمال ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ذرائع اس زمانے میں استعمال کیے جاتے ہیں نا بات کو پہنچانے کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بات کے پہنچانے کے آسان ذرائع ہو گئے ہیں۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ خروج اور نقل و حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں تو ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کو حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ نبی جی آپ خود پہنچائیے جو احکام پر نازل کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو جماعت بھی اللہ کے راستے میں نکلے گی میں اس کے ساتھ نکلوں گا، ہر موقع پر نکلوں گا، یہاں تک کہ سواریاں کم ہو گئی، نکلنے والے زیادہ سواریاں کم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2 صحابہ اور سواری 1، 3 صحابہ کے درمیان 1 سواری تھی، آپ کے پاس بھی 1 سواری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں پیدل چلتے تھے، باری میں پیدل چلتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ سوار رہیے ہم پیدل چلیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، میرے اندر قوت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں اس قوت کو اللہ کے راستے کی کہ خروج پر خرچ کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے پر جس اجر کی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی اس کی ضرورت ہے۔ میں یہ ساری بات یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اتنی دقت پیش آ رہی تھی کہ سواریاں کم، نکلنے والے زیادہ، جہاں جانا ہے وہ علاقہ دور، تو اللہ تعالی نے اس زمانے میں یہ آلات کیوں نہ پیدا کر دیے؟ سوچو تو صحیح، کتنے بے عقل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے اس زمانے میں یہ آلات پیدا کر دیے اپنی قدرت سے، لہذا تم ان اسباب کو اختیار کرو، کیونکہ سہولت کے اسباب اختیار نہ کرنا ناشکری ہے۔ سہولت کے اسباب اختیار نہ کرنا ناشکری ہے۔ کیسے بے عقل لوگ ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تو یہ اسباب بنائے ہیں، تم انہیں استعمال کرو گے تو بات سہولت سے پہنچ جائے گی۔ سنو غور سے، میری بات جا کے سننا۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ سواری نہ ہونے پر پیدل چل رہے ہیں، اس وقت اللہ نے اسباب پیدا کیوں نہیں کیے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو اس وقت قدرت نہیں تھی؟ یا اللہ صحابہ کے تکالیف کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ یہ کہنا کہ پھرنا تو اس زمانے میں اس لیے تھا کہ اس زمانے میں آلات نہیں تھے۔ دیکھو میں حضرت کی بات نقل کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال میں کیا حرج ہے، بات تو پہنچانی ہے کہ نہیں، بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے۔ میری بات تو جو سننی پڑے گی، بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، دین کی بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے۔ بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے۔ حکم یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ خود پہنچائیے، کیونکہ جب
امتی خود جا کر دعوت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ بات اس کے دل میں اتار دیں گے. سمجھتے تھے کہ دعوت دونوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، داعی کے لیے بھی مدعو کے لیے بھی، کیونکہ اس کا مجاہدہ اس کے لیے بھی مؤثر ہوگا اور اس کا صبر کرنا اس راستے کا یہ مدعو کے لیے بھی مؤثر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوشش سے راضی ہو کر مدعو کی ہدایت کا بھی فیصلہ فرمائیں گے. سنو غور سے. لوگ کہتے ہیں کہ پھرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات کے پہنچانے کی سہولت ہو گئی ہے. میرے دوستو بزرگ عزیزوں، دعوت تو خود جا کر دعوت دینا ہے، خود جا کر دعوت دینا ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری اذیتیں اس طریقہ محنت میں ہیں جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ساری اذیتیں اس طریقہ محنت میں ہیں جو طریقہ محنت آپ کا ہے. امت کو اس طریقہ محنت پر لانا ہے جس طریقہ محنت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا ہے. یہ اصل ہے. ورنہ ذرائع سے بات کا پہنچا دینا، یہ بات کانوں تک پہنچے گی، دلوں تک نہیں پہنچ. لیاسا کا ملفوظ ہے کہ جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے بات کا پہنچانا یہ کانوں تک پہنچائے گا، دلوں تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ دلوں تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ اور اذیت اصل ہے. جتنے بھی ذرائع ہیں یہ سہولت کے ذرائع ہیں. مکاشفہ جو ہوتا ہے وہ مجاہدے سے ہوتا ہے. مکاشفہ کیسے ہوگا؟ مجاہدے سے ہوگا. جی اس لیے فرمایا کہ جو ہمارے راستے محنت کریں گے ہم ان پر خیر کی راہیں کھول دیں گے. دیکھو سنو غور سے. اس لیے رواجی چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ رواج سے بچو، کیونکہ جس لائن کی رواجی طریقے اختیار کرو گے اس لائن کی سنت ختم ہو جائے گی. اگر دین کی بات کے پہنچانے کے لیے رواجی طریقے اختیار کر لو گے تو دعوت کا سنت طریقہ ختم ہو جائے گا. کہ خود جا کر دعوت دینا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سنو غور سے. اذان کے آنے سے پہلے، اذان شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، صحابہ نے عرض کیا کہ بڑی دقت پیش آتی ہے. ایک کے گھر پر جاتے ہیں، نماز کہہ کے اسے نماز کے لے کر آتے ہیں. لہذا کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ہم اعلان کر دیں لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں. صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈھول بجا دیتے ہیں، لوگ آواز پر جمع ہو جاتے ہیں. تو مسجد میں ایک ڈھول رکھ دیتے ہیں، لوگ آواز پر نماز کے لیے آ جائیں گے. فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے. ہم عبادت پر جمع کرنے کے لیے یہودیوں کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. میری بات غور سے سننی پڑے گی. لوگ کہتے ہیں کہ ان آلات کے استعمال میں کیا حرج ہے، کیونکہ سہولت ہے. دیکھو اصولی بات یاد رکھنا، جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اس میں استعمال ہونا انصاف ہے، اس کے علاوہ میں استعمال ہونا ظلم ہے. یہی تعریف کی ہے ظلم کی، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے علاوہ میں استعمال کرنا ظلم ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر سارنگی بجا دیں. فرمایا نہیں، سارنگی بجانا نصارہ کا طریقہ ہے، ہم یہ بھی استعمال نہیں کریں گے. پھر صحابہ نے عرض کیا تو پھر آسان راستہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے کے سامنے، مسجد کے قریب آگ جلا دیں، دھواں اٹھے گا، لوگ دھواں دیکھ کر جمع ہو جائیں گے. ہمارے زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کا یہ طریقہ ہے. فرمایا نہیں، آگ جلا کر جمع کرنا مجوس کا طریقہ ہے، کیونکہ وہ آگ کے پجاری ہیں. نہ ہم آگ جلائیں گے، نہ ڈھول بجائیں گے، نہ سارنگی بجائیں گے. پھر کیسے جمع ہوں گے لوگ؟ کہ جاؤ ایک کے گھر پہ جاؤ، اس کو نماز کے لیے بلا کر لیں. اس دقت پر اور اس پریشانی پر اللہ تعالی نے اذان عطا فرمائی. عبداللہ بن زید بن عبد ربی، ان کے خواب میں فرشتہ آیا ہاتھ میں سارنگی لیے ہوئے.
پھر کہا ہمیں چاہیے کہ کیا کرو گے؟ کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے واسطے بلائیں گے. صحابی نے یہ کہا فرشتے سے، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے. کہا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے نماز کے لیے جمع کرنے کا، اس لیے استعمال مت کرنا. اب تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ ایک دین کی بات پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی خرچ کے. حضرت فرماتے تھے جس کام میں جان اور مال صحابہ کے طریقے پر خرچ نہ ہو وہ طریقہ غیر مؤثر ہے. وہ طریقہ غیر مؤثر ہے جس میں صحابہ کے جذبے اور صحابہ کے طریقے کے مطابق جان اور مال خرچ نہ ہو. کیونکہ یقینی بات ہے کہ انسان جس چیز پر خود جان لگاوے گا اور اپنا مال خرچ کرے گا اس سے اس کو فطری محبت ہو جائے گی. اس سے اس کو فطری محبت ہو. امت کو دین سے فطری محبت اس لیے نہیں کہ امت کا جان و مال اس پر خرچ نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں تاثیر اس لیے نہیں ہے کہ اس میں نبوت کے لائن کی اذیتیں نہیں ہیں. نبوت کے لائن کی اذیت نہیں ہے. چنانچہ آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں سارنگی استعمال نہیں کرنی. فرشتے نے کہا عبداللہ بن عبد ربہ سے کہ یہ مت خریدنا سارنگی، بلکہ سنو اذان دو اس طرح. فرشتے نے اذان سکھلائی ان صحابی کو. میں نے آ کر صبح عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا ہاں اللہ کی طرف سے اذان آ گئی ہے. دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، دعوت بذات خود جا کر دعوت دینا ہے اور دعوت بذات خود آواز لگانا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کہ آپ نے اس زمانے کے جمع کرنے کے آلات کے استعمال سے انکار فرما دیا کہ نہیں بلکہ خود دعوت دو. اس گشت کے بعد اور اس محنت کے بعد اللہ نے اذان عطا فرمائی. اللہ نے اذان عطا فرمائی. اس لیے اذان دعوت تامہ ہے. کیونکہ دعوت تامہ جب الہام ہوگی جب رواجی چیزوں کو چھوڑو گے، رواجی چیزوں کو چھوڑو گے تو اللہ کی طرف سے دعوت تامہ الہام ہوگی. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے ماحول سے نکالنا دعوت ہے. ان کے ماحول سے نکالو. ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکالا جاوے، کیونکہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر نکلنا یہ اپنے گناہوں کی ظلمتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے. اس لیے خروج اور نفر وہ توبہ کی تکمیل کے لیے بھی ہے. توبہ کی تکمیل کے لیے ہے کہ توبہ کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے اپنے مقام کو چھوڑ کر نکلنے سے. 99 قدر کرنے والا توبہ چاہتا تھا، ایک ایک سے کہتا پھر رہا حل لی من توبتین، حل لی من توبتین، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے 99 قتل کیے ہیں. اس نے ایک اور قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے. پھر نکلا حل لی من توبتین، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے راستہ دکھلایا. عالم نے راستہ دکھلایا کیونکہ علم دلیل ہے، علم دلیل ہے اور عالم رہبر ہے. عالم نے راستہ دکھلایا اور راہب نے مایوس کر دیا. راہب نے مایوس کر دیا. عالم نے راستہ دکھلایا. عالم نے بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنی بستی میں چلے جاؤ توبہ کر اللہ معاف کر دیں گے. عالم نے یہ کہا توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. نکلے تو موت آ گئی. نکلے تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا اپنے ماحول سے نکالنا اصل ہے. اپنے ماحول سے نکالنا اصل ہے کیونکہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر نکلے بغیر اپنے گناہوں کی ظلمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ ہے اصل بات. عالم نے کہا اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. یہاں سے نکلے تو موت آ گئی. اللہ نے اپنی بستی چھوڑ کر نکلنے والے کی مغفرت کے لیے اس زمین سے کہا کہ تو پھیل جا. اس زمین سے کہا کہ تو سمٹ جا اور کہا فرشتوں کہ نپائی کر کے دیکھ لو. فرشتے سے کہا نپائی کر لو کون سے زمین زیادہ قریب ہے.
چنانچہ نپائی کی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کے ایک بارش قریب تھا، جہاں سے آ رہا تھا وہاں سے ایک بارش دور. اسی پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہو گیا. میرے دوستو عزیزوں، اصل میں بات یہ ہے کہ بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے. کیونکہ ایک شخص کے پاس خود چل کر جانا، اس میں ہی نبوت کی لائن کی اذیت ہے. آپ ایک کے پاس خود چل کر جاتے. جب ابو قحافہ کو لے کر آئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی ہے، ہم خود ان کے پاس جاتے، انہیں کیوں تکلیف دی ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ امت تک دین کے پہنچانے کا تو راستہ ہی یہی ہے کہ آپ ایک کے پاس خود دعوت لے کر جائیں، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. امت تک دین کے پہنچانے کا تو راستہ ہی یہی ہے کہ آپ ایک کے پاس خود دعوت لے کر جائیں، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے.